السلام علیکم۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل فلسطین پر شب خون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، انہیں اصطلاحی طور پر صہیونی کہا جاتا ہے۔ جب ہم صہیونزم یا صہیونی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد کا مزار بھی ہے۔ ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا تھا۔ یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ ان میں سے مشرقی پہاڑ موریہ کہلاتا ہے، جبکہ مغربی پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں۔ صہیون اپنی قامت میں موریہ سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان مقدس اور احترام کی علامت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد 1948 تک اسرائیل کے قیام تک یہودیوں کی مکمل تفصیل مل جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے باعث اور انبیاء خدا کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ اپنی اخلاقی ابتری اور باطنی مکر و فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بنے رہے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے، اور دوسرا بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار بھی ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحیرہ احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اذن خداوندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل کے سینے پر مار کر بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا، اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ہمراہ کوہ سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر تورات کے مقدس متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ جس کے بعد آپ علیہ السلام نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا، اور پھر دشت فاران سے ایک وفد فلسطین کے حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس زمانہ میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک الہی حکومت کے نفاذ کی خاطر، اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر، اور خود بنی اسرائیل کی عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے غضب خداوندی کو للکار دیا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا، اور وہ دشت فاران میں سین و خاک چھانتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا، اور موآب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے، اور یہیں کہیں کوہ اباریم پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع ان کے خلیفہ بنے، جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحا کو فتح کیا، اور یہ اریحا ہی فلسطین کا پہلا مفتوحہ شہر بھی تھا۔ اریحا کو سب سے پہلے فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد الہی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنے معتصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل الہی حکومت کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کی بجائے قبائلی دھڑوں میں تقسیم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اخلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوت کمزور ہو گئی، اور فلسطین کی غیر مفتوحہ اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانا شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دھڑوں کی بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کریں۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی، جس پر حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کی رگ شیطانیت پھر سے پھڑکی، اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو، اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا، اور ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرما رواں نے فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مکابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگاتی ہوئی ہیرود اعظم کے ہاتھ لگی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 عیسوی کے درمیان یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا۔ رومن حکومت نے یہودیوں کو اس طرح بغاوت کی سزا دی کہ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں یورش برپا نہ کر سکے۔ بعد ازاں سن 667 میں شر انگیزیوں کے باعث انہیں حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 میں ان کے فتنے اور مکاریوں کے باعث انہیں پھر بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ مکار قوم پرتگال میں جا بسی، جہاں سے انہیں 920 عیسوی میں پھر نکال دیا گیا۔ پھر یہ اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں سن 1110 میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد انہوں نے انگلینڈ کو اپنا مسکن بنایا، جہاں سے انہیں 1290 میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ فرانس میں آ ٹپکے، جہاں سے انہیں 1306 میں پھر بھاگنا پڑا۔ پھر انہوں نے بیلجیم میں داخل ہو کر بیلجیم کے آرام و سکون کو غارت کر دیا، جہاں سے انہیں 1370 میں بھگا دیا گیا۔ پھر یہ ڈیگوسلاویا میں آ دھمکے، جہاں سے انہیں 1380 میں پھر نکال دیا گیا، اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہیں 1434 میں پھر دوبارہ نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1942 میں پھر باہر دھکیل دیا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہوئے، جہاں سے 1510 میں انہیں جان بچانے کے لیے پھر سے ایک بار بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں جا گھسے۔ 1540 میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مارا۔ پھر یہ ترکی میں چلے گئے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو اپنا مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر
17ویں صدی میں انہوں نے اپنی مذہبی سرگرمیوں کو ویانا میں مرکزیت دی اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے، لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا اور اس طرح سے فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 میں ایک جرمن یہودی موسیٰ ہیٹس کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز یہوہ کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اسی موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضہ کرنے کی تشویش دلائی۔ سن 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈور ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈرز کے خد و خال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈرز کو کوہ یورال سے نہر سویز تک پھیلا دیا اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً تو یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کر لیں۔ انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ ایتھیس چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی اعانت کی، جس کے باعث ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کی کانفرنس منعقد کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ صحافی اپنی موت سے پہلے صہیونی آباد کاری بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ تر کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل کیا گیا اور صہیون نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انجمن محبتین صہیون کے ذریعے عملی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش بھی تھی۔ چونکہ صہیونی باری باری متحد اقوام کو ڈس چکے تھے، یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جرری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں بھی زہر ملا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی، اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک ہی محدود ہو جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی اعانت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی روح سے برطانیہ نے صہیونی اغراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ سے جاری رہی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود بھی مل گیا۔ مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابھرا جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھ ڈالا۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا، کینیڈا، یوگوسلاویا، ہند، ہالینڈ اور ایران سمیت چند دیگر ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنے، نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ بھی پیش کرے۔ فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک نہ پہنچ سکا اور یوں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے،
جبکہ ایک مرکزی حکومت بیت المقدس میں بنے اور وہ وہیں سے کام کرے۔ دوسرے دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی اور عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہودیوں نے دوسرے دھڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست اور میدان جنگ میں اتر آئے۔ اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فارمولے کو منظور بھی کر لیا۔ اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر شب خون مارنا شروع کر دیا اور پے در پے مسلمانوں کی املاک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس شب خون اور قتل و غارت کے نمایاں نمونے دیر یاسین اور ناصر الدین نامی علاقے ہیں۔ اسی لمحے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بھگت کر کے فلسطین سے باہر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا، ادھر اس وقت کے امریکی صدر ٹرومین نے سرکاری طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ برطانیہ، امریکہ اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے مقابلے کے لیے اسی سال مصر، اردن، لبنان، عراق اور شام پر مشتمل عرب افواج کے دستوں نے فلسطین میں اپنے قدم رکھے اور لمحہ بلمحہ جیسے جیسے جنگ کے شعلے بھڑکتے گئے، مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔ عرب ریاستوں نے اپنے عربی مزاج کے مطابق اس مسئلے میں بھی عربی و عجمی کی تقسیم کو باقی رکھا اور سب سے پہلے تو اسے عربوں کا مقامی اور داخلی مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی گئی اور اس مسئلے کو عرب ممالک کا مسئلہ بنا کر اقوام عالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ امریکہ و اسرائیل نے اس کے بعد عرب حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور عربوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے بھرپور کام کیا۔ سامراج کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب حکمران تحریک آزادی فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کو فراموش کر کے اپنی اپنی سلطنت کے استحکام اور جاہ و حشمت کی خاطر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، اور تب سے لے کر آج تک فلسطینی مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور اب تو پھر سے ان پر غزہ میں جنگ مسلط کر کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی بھی عرب ریاستیں بشمول سعودی عرب سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کیا پاکستان میں اسلامی جمہور ہے یا اب بھی اس پر برٹش اور امریکن تسلط قائم ہے؟ اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمائے تاکہ مسلمانوں کا زوال ختم ہو سکے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔